سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خدا کے فضل کرم سے سب خیریت سے ہیں۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پنجتنی باتیں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دوستو جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ اسلامی باتیں پہنچیں اور لوگوں کو نئی نئی جانکاریاں ملیں۔ تو دوستو جیسا کہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کی شان بیان کرنا، فضائل اہل بیت اور تمام بزرگان دین جو تصوف کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور تصوف میں جنہوں نے قدم رکھا تصوف کی دنیا میں، اور تصوف کیا شے ہے، کیا چیز ہے، اس سے انہوں نے ہم کو آگاہ کرایا۔ دوستو جیسا کہ اسلامی تصوف کے نقوش، تصوف عربی زبان کا ایک جامع اور پسندیدہ لفظ ہے جس کا چار دھام میں شہرہ ہے اور جس کا ہر ملک میں چرچا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں عرب سے تصوف کی روشنی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ روشنی دور دراز ممالک میں پھیل گئی جو اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اس روشنی نے سراسیمیا اور پریشان انسان کو ذہنی، اخلاقی اور روحانی تاریکی سے نجات پانے میں ایک نئی راہ، ایک نئے نظریہ حیات اور ایک نئی فکر کی طرف اشارہ کیا۔ اس روشنی میں جو چلے وہ صوفی کہلائے۔ تصوف کی بنیاد عشق محبت ہے۔ تصوف کی بنیاد عشق محبت پر ہے۔ عشق محبت انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ خدا نے اپنی امانت آسمان و زمین کو سونپنا چاہی تو انہوں نے انکار کیا، لیکن انسان نے اس امانت کو بخوشی و خاطر قبول کیا۔ صوفیہ کے نزدیک اس امانت سے مراد عشق ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ یا یوں کہا جائے کہ ظاہری اور باطنی تصوف اندرونی یا باطنی زندگی پر زور دیتا ہے۔ انسان کی اندرونی زندگی کا عکس اس کی بیرونی یا ظاہری زندگی پر پڑتا ہے۔ انسان کے جیسے خیالات ہوں گے ویسے ہی اس کے کردار ہوں گے، اور جیسے کردار ہوں گے وہی اس کی زندگی ہوگی۔ خیالات کی صفائی کے بغیر زندگی صفائی اور ترنم سے یکسر و محروم رہے گی۔ افکار و خیالات کی تربیت اعمال و اشغال کو پسندیدہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تصوف عشق کی دولت اور اخلاص کی برکت عطا کرتا ہے۔ خدا کی رضا و رحمت، محبت و خشیت، یقین و توکل اور احسان و اخلاص کی لطافت سے آشنا کراتا ہے۔ اصلاح اعمال و عادات پر زور دیتا ہے۔ روحانی و قلبی صفات و کیفیات کی اصلاح کرتا ہے۔ قلب کو سکون و اطمینان بخشتا ہے اور دل و دماغ کو افکار سے نجات دلاتا ہے۔ نئی صفات و کیفیات سے آراستہ ہو کر طالب ایک نئی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ صفات و کیفیات کسی خدا رسیدہ بزرگ کی صحبت و خدمت، رفاقت، تربیت اور توجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، یعنی اولیاء کی مختصر صحبت 100 سال کی بیریا طاعت سے بہتر ہے۔ وہ بزرگ چاہے پیر کہلائے، پیر میں فروشہ کہلائے، یا پیر مغاں کہلائے، یا شیخ یا مرشد کہلائے، یہ سب نام اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ رہنما، رہبر، راہبی
اور راہ داں ہے، اس کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ تصوف کے ہر لفظ سے ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ تے سے توبہ مراد ہے، سواد سے صدق مراد ہے، واو سے وجد مراد ہے، اور فے سے فنا مراد ہے۔ تصوف اصل میں قرار باحق فرار از خلق، یعنی خلق کے ساتھ قرار اور مخلوق سے فرار ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصوف دعووں کو ترک کرنے اور معانی کو مخفی رکھنے کو کہتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی تعریف اس طرح کی کہ اس چیز سے بے پردہ ہونا جو دست خلائق میں ہے۔ صوفی جن لوگوں نے لباس صوفی پہننا شروع کیے وہ صوفی کہلائے۔ سب سے پہلے شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے وہ ابو ہاشم تھے۔ لفظ صوفی میں سواد سے صبر یا صدق مراد ہے، واو سے وجد مراد ہے، فے سے فقر یا فنا مراد ہے، اور یہ سے یقین مراد ہے۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے صاف ہو اور فکر سے مملو، اور اس کی نظر میں خاک وزریک شاہ ہو، جس کی نظر میں خاک و زریک شاہ ہو۔ حضرت ابو الحسن ارقانی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ دن کو آفتاب اور رات کو ستاروں سے اس کو حاجت نہ رہے۔ عارف سے مراد یعنی عارف کے معنی عین سے عرفان یا عشق مراد ہے، الف سے ارادت یا اخلاص مراد ہے، رے سے رضا مراد ہے، اور فے سے فنا مراد ہے۔ درویش میں دال سے درد مراد ہے، رے سے ربط یا رضا مراد ہے، واو سے وجد مراد ہے، یہ سے یقین مراد ہے، شین سے شکر مراد ہے۔ فقیر کے معنی فقیر میں فے سے فنا یا فاقہ مراد ہے، قاف سے قوت یا قناعت مراد ہے، یہ سے یاس یا یقین مراد ہے، اور رے سے رق یا رضا مراد ہے۔ سفر سیر سلوک، اس سفر میں جو کلفتیں دشواریاں اور مشکلات پیش آتی ہیں ان سے سالک کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ جو طالب قرب الہی کے ہیں ان کو حوادث سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شب تاریک و بین موج و گرداب چیم حائل کجاد آنند حال ما سب کسارانے ساحل ہا، یعنی رات اندھیری ہے، لہر کا خوف ہے، اور بھنور ایسا خوفناک ہے، وہ ہمارا حال کیا جانے جو ساحل پر عافیت سے ہیں، سب کسار ہیں، یعنی کہ ان کو کیا پتا جو ساحل پر عافیت سے کھڑے ہیں۔ اس سفر میں مختلف قسم کے حال سے گزر ہوتا ہے اور بہت سے مقامات کو طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر پیر و مرشد ساتھ ہے تو پھر کوئی ڈر اور خوف نہیں، اس کی رہنمائی میں یہ سفر بخیر خوبی اور بخیر عافیت طے کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی رضا و رحمت کی طلب میں یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے، اور اس سفر کی غرض و غایت دراصل وہی ہے جو تصوف کا منشا ہے اور جو اولیاء اعظام کا نصب العین ہے۔ اس سفر میں پیر کی اعانت و ہدایت مرید کے حق میں وہ کام کرتی ہیں جو ایک طبیب کا نسخہ ایک بیمار کے لیے کرتا ہے۔ عبادت، ریاضت، دعوت فکر، نفس سے جہاد، مراقبہ، خلوت، خاموشی اور طلب و جستجو، اللہ کی محبت، خشیت، اخلاص، زہد، احسان، شکر، صبر، توکل، قناعت، یقین، تواضع، خلوص، رضا، عشق، معرفت، شوق، مشاہدہ اور فنا اور بقا جیسی روحانی صفات اور کیفیات کا حاصل کرنا سالک کے لیے بغیر پیر و مرشد کی صحبت، رفاقت و تربیت کے از بس دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی امید و بین کے سفر میں جو
کچھ گزرتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے جو یہ سفر طے کرتا ہے۔ لذت ای میں نا شناشی بخدا نا چشی، یعنی اس شراب کی لذت کو باخدا نہیں پہچان سکتے جب تک چکھو نہیں، یعنی جب تک اس شراب کو چکھو گے نہیں، جب تک اس شراب کا ذائقہ نہیں جان سکتے۔ مرشد یعنی مرشد جن صفات سے مملو ہوتا ہے وہ مرشد کے ہر لفظ سے ظاہر ہے۔ میم سے مراد معرفت ہے، رے سے مراد رضا ہے، شین سے مراد شکر ہے اور دال سے مراد درد ہے۔ شیخ میں جو شین ہے اس سے مراد شکر ہے، یہ سے مراد یقین ہے اور کھے سے مراد خلق یا خلوص ہے۔ اور ابو زکریا بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی دنیا میں اللہ کا پھول ہوتا ہے جس کو صدیق سونگھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر مرید کا مشاطہ ہے، اس لیے پیر کی ترغیب مرید کی کمالیت حال کے لیے ہوتی ہے۔ مرید کے لیے پیر کی اطاعت، خدمت اور فرما برداری روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پیر کی اطاعت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہا گیا ہے۔ چوں ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا اور ذات سے آمد ہم رسول۔ مطلب یہ کہ پیر کی ذات کو قبول کر لیا، یعنی جب حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے تو خدا بھی تیری ذات میں جلوہ گر ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل خواص فرماتے ہیں سچے مرید کا اللہ مطلوب ہوتا ہے اور صدیق اس کے بھائی ہوتے ہیں، اور خلوت اس کا گھر، تنہائی اس کی مونس، دن اس کا غم، رات اس کی خوشی، اس کا دل اس کا رہنما، قرآن اس کا مددگار، یہ اس کا گریہ اس کا لباس، یا گریہ یعنی رونا، بھوک اس کا سالن، عبادت اس کی رونق، معرفت اس کا سپہ سالار، حیات اس کا سفر، زمانہ اس کی منزلیں، پرہیزگاری اس کا راستہ، صبر اس کا اوڑھنا، سکون اس کا بچھونا اور صدق و خلوص اس کی سواری ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں علم عقل و عشق ہو وہ خلافت مشائخ کے شایع ہوتا ہے۔ توبہ استغفار، توبہ گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ امام الاولیاء حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نجات توبہ اور استغفار میں ہے۔ حضرت بن نون مصری فرماتے ہیں ہر عضو انسان کی توبہ ہے، ہر عضو انسان کی توبہ ہے۔ دل کی توبہ ترک خواہشات حرام، اور آنکھ کی توبہ غیر محرم کو دیکھنے سے احتراز، کان کی توبہ کلام باطل کے سننے سے پرہیز، زبان کی توبہ فضول گوئی سے احتیاط، ہاتھ کی توبہ منحیات سے دست بردار ہونا، پاؤں کی توبہ خطا کاری کی راہ چلنے سے انکار، پیٹ کی توبہ ممنوعات کے خورد و نوش سے اجتناب کرنا ہے۔ ادب، ارادت میں ادب کو بہت کچھ دخل ہے، ارادت میں ادب کو بہت کچھ دخل ہے۔ صوفی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے افعال، اخلاق اور احوال پسندیدہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندگی ادب برتنے کا نام ہے اور نافرمانی بے ادبی ہے۔ حضرت ابو نصر سراج بن توسی فرماتے ہیں آداب کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا طبقہ اہل دنیا کا ہے اور ان کا ادب یہ ہے کہ اظہار مقصد فصیح بلیغ الفاظ میں کرتے ہیں اور بادشاہوں کے نام اور اہل عرب کے اشعار سنا کر مخلوق کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اور دوسری جماعت حضرات عابدین و صالحین ہیں اور ان کا ادب یہ ہے
کہ درستی نفس و شائستگی اخلاق اور اعضا کو مہذب و مؤدب بنانے میں جد و جہد کرتے ہیں اور حد و حدود ابدیت کو نگاہ داشت اور امر نواہی کی تعمیل میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ و لذت حیوانیہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا برگزیدہ گروہ خاصان حق ہے اور ان کا مخصوص ادب یہ ہے کہ طہارت ظاہری کے علاوہ صفائی باطن یعنی دل کو غیر اللہ کے خیال و اندیشے سے میل و تقدر سے پاک کرتے ہیں اور اپنے سر کی حفاظت اور وفائے عہد قدیم اور اوقات کا خیال اور خطرات کا سد باب اور ظاہر و باطن کو یکساں رکھنا اور باہزار عجز و نیاز مشاہدے مطلق سے قرب و حضوری کی درخواست کرنا ہے۔ نفس کی مخالفت۔ صوفیہ کے نزدیک بغیر نفس کی مخالفت کیے اور بغیر نفس کو مغلوب کیے منزل مقصود پر پہنچنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نفس کی مخالفت تصوف کا بنیادی اصول ہے۔ ریاضت، عبادت، مراقبہ و مجاہدے سے نفس پر قابو پایا جاتا ہے۔ حضرت حارث بن اسعد محاسبی فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو ریاضت سے شائستہ نہ کیا اس پر مقامات عالیہ تک پہنچنے کی راہ نہیں کھلی۔ ابو عبداللہ محمد بن منازل فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس سے اپنے نفس کا سایہ اٹھا لیا لوگ اس کے سائے میں رہیں گے۔ جس نے اپنے نفس سے اپنے نفس کا سایہ اٹھا لیا لوگ اس کے سائے میں رہیں گے۔ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ شاذلی فرماتے ہیں، اگر تم حق سے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس سے بیزار ہو جاؤ اور اپنے حول و قوت سے باہر نکل آؤ۔ حرص و طمع و لالچ روحانی ترقی کے منافی ہیں۔ جب نفس کی خواہشات غلبہ کرتی ہیں تو انسان میں صحیح سوچنے اور سمجھنے کی قوت جاتی رہتی ہے اور وہ حرص، طمع و لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، پیروی حرص کی حق سے بے راہ کرتی ہے۔ حضرت ابو العباس بن قاسم مہدی فرماتے ہیں، طمع کی تاریکیاں مشاہدہ انوار کو روکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبان کرمان شاہی فرماتے ہیں، میرے باپ نے مجھ کو وصیت کی کہ علم حاصل کرو گے تو ادب ظاہری درست ہوگا اور درع اختیار کرو گے تو ادب باطنی سے مؤدب ہوگے اور طمع سے احتراز کرو گے تو ہر دو گروہ میں اعزاز ہوگا۔ شہرت پسندی اور خود بینی۔ صوفیہ کے نزدیک شہرت کی خواہش اور جاہ طلبی نخوت و پندار کا بدنما اور بدصورت چہرہ ہے۔ خود بینی اور خود آرائی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر بن علی بن جعفر کتانی فرماتے ہیں، شہرت شیطان کی باغ ہے، جس نے شیطان کی باغ پکڑی اسی کے پاس وہ رہا۔ حضرت علی بن مزین فرماتے ہیں، بندے کو خود پسندی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ابدی ناخوشی تک پہنچاتی ہے۔ ہمت
صوفیہ کو ایک مقام مانتے ہیں۔ یہ بلند مقام ان کو سفر سیر سلوک طے کرنے میں امداد پہنچاتا ہے۔ حضرت خواجہ ابو علی فرود باری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل ہمت کو خدا دوست رکھتا ہے کیونکہ اہل ہمت خدا کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر عبداللہ بن طاہری بحری فرماتے ہیں، صالحین کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ بغیر فرمانی کے اطاعت کریں، اور عالموں کی ہمت ثواب میں زیادتی کی ہوتی ہے، اور عارفوں کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے معمور ہوں، اور اہل شوق کی ہمت یہ ہے کہ جلد موت آ جائے، اور مقربین کی ہمت یہ ہے کہ ان کے دل حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاگزیں ہوں۔ تو دوستو، یہ صوفیہ اکرام کے یعنی کہ ان کے حوالے سے جو ان کے تجربات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ چند واقعات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ خلوت و عزلت صوفیہ کے نزدیک خلوت عزلت روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہائی میں سلامتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں خاموشی اور عزلت بہتر ہے۔ خاموشی صوفیہ کے نزدیک خاموشی عاشقوں کا شیوا ہے اور محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیسے بستہ کو کھول اور زبان کشادہ کو بند کر۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب معرفت کی علامت خلق سے فرار اور خاموشی اختیار کرنا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں آج یہی تک کا واقعہ عرض ہے، اور باقی حصہ اگلے قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔